بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بے وضو دینی کتاب چھونا کیسا۔ اس کے بارے میں حکم بے وضو یا وہ جس پر غسل فرض ہو ان کو فقہ کہ جس میں مسائل لکھے جاتے ہیں، تفسیر جس میں قرآن پاک کی تفسیر ہو، اور حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑے ہوئے ہو تو مذائقہ نہیں، مطلب اس طرح کا کپڑا جیسے آپ نے چادر لی ہے، اپنی چادر سے آپ ان کتابوں کو چھو سکتی ہیں۔ بے وضو یا جس پر غسل فرض ہو وہ فقہ کی جس میں مسائل شرع لکھے ہوتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں بہار شریعت کتاب ہے، فتاوی رضویہ فقہ کی کتابیں کہلاتی ہیں، تو فقہ کی کتاب جس میں مسائل ہوں شریعت کے فقہی مسائل، اور تفسیر جس میں قرآن پاک کی تفسیر ہو وہ تفسیر کی کتاب کہلاتی ہے، اور حدیث کی کتاب۔ ان تین کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ اور اگر وہ اپنے کسی کپڑے کے ساتھ اس کو چھوتی ہے جیسے چادر وغیرہ کے ساتھ تو پھر مذائقہ نہیں، بھلے اس نے چادر سر پہ اوڑی ہوئی ہے۔ مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے، یعنی اگر ان کتابوں کو چھو تو سکتی ہے وہ چادر وغیرہ کے ساتھ، لیکن اگر ان کتابوں کے اندر کہیں پر آیت قرآنی لکھی ہے یا ترجمہ لکھا ہے قرآن پاک کی کسی آیت کا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا۔ جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ اذان کا جواب دینا ان کو جائز ہے، یعنی درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کلی کر کے پڑھیں، وضو کر لیں یا کلی کر لیں تو اس طرح پڑھیں۔ اذان کا جواب بھی ان کو دینا جائز ہے جن پر غسل فرض ہو۔ انگلی میں انک کی تہ جمی ہوئی ہو تو پکانے والی کے ناخن میں آٹا، لکھنے والی کے ناخن وغیرہ پر سیاہی یعنی انک کا جرم یعنی تہ، عام اسلامی بہنوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی اور توجہ نہ رہی تو غسل ہو جائے گا۔ اب توجہ نہیں ہے، تہ جمی تھی رہ گئی لیکن توجہ نہیں ہے تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، معلوم ہو جانے کے بعد جدا کرنا اور اس جگہ کا دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی، اب پتہ نہیں تھا، غسل کر لیا، غسل ہو گیا، نمازیں پڑھی ہوگی، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ تہ جمی تھی تو فوراً اس کو چھڑائے دھوئے۔ اس صورت میں پھر پہلے کی نمازیں تو جو پڑھی تھی وہ تو ہوگی، لیکن اب اسے معلوم ہو گیا کہ تہ جمی ہے تو اب اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ آپ کو ہمارے سبق میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ضرور آپ کامنٹ باکس میں سوال کریں۔ سوال کرنا علم کی چابی ہے اور سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں احباب کو، اپنی جاننے والیوں کو آپ ضرور ہماری ویڈیو شیئر کریں۔ جیسے آپ علم حاصل کر رہے ہیں ایسے دوسرے بھی علم حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جتنے بھی علم حاصل کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں اگلا سبق پڑھیں گے۔